Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال آیا ہے کہ کیا مرنے کے بعد جب عالم برزخ میں ہمارے چاہنے والے، ہم جنہیں چاہتے ہیں، ہمارے رشتہ دار، اولاد وغیرہ یہ چلے جاتے ہیں، تو وہاں جانے کے بعد کیا یہ ہمیں یاد کرتے ہیں؟ کیا یہ آپس میں ملاقاتیں کرتے ہیں تو پھر کون سے ارواح ہیں جو ملاقاتیں کرتی ہیں اور کون سی نہیں کرتی؟ اور اس طرح پھر جب یہ وہاں ملتے ہیں تو یہ کیا باتیں کرتے ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو خلاصتاً بتا دیتا ہوں، تفصیلاً میں آپ کو بہت سارے دروس میں مختلف باتیں عالم برزخ میں بھی بتا چکا ہوں، اور روح نام کی ایک پلے لسٹ ہے اس میں بھی بہت ساری چیزیں بتا چکا ہوں۔ دیکھیں جی، مرنے کے بعد جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی روحیں تو علیین میں ہوتی ہیں، اور برے لوگوں کی روحیں سجین میں ہوتی ہیں۔ اور علیین اور سجین کیا ہے، اس پر میں آپ کو ایک تفصیلی درس الگ سے دے چکا ہوں، تو جن لوگوں نے وہ دروس نہیں سنے اور اس ٹاپک کے بارے میں جاننا ہے وہ وہاں جا کے سن سکتے ہیں۔ علیین خلاصتاً نیک لوگوں کی روحوں کا مقام ہے، ٹھکانہ ہے، اور سجین جو ہے وہ برے لوگوں کی روحوں کا ٹھکانہ ہے۔ سجین والی ارواح تو عذاب میں مبتلا ہوتی ہیں، اس لیے وہ قید و بند میں ہوتی ہیں، لیکن جو علیین والی ارواح ہیں وہ آپس میں ملتی جلتی ہیں، اور ساتھ ساتھ ان پر جو واقعات گزرے ہیں انہیں یاد کرتی ہیں۔ یعنی دنیا میں جو زندگی گزاری ہوتی ہے اس کا وہاں تذکرہ ہوتا ہے، وہاں پر انبیاء سے ملاقات ہے، اولیاء سے ملاقات ہے، صالحین سے، صحابہ سے، روحوں کا آپس میں ملاقات ہے۔ اچھا، وہ ارواح جنہیں آپ دنیا میں جانتے تھے وہ علیین میں آ جائیں تو ان روحوں سے ملاقات ہے، ان سے بات چیت ہے گزرے ہوئے اوقات کے بارے میں۔ اسی طرح جب روحیں آسمان پر چڑھتی ہیں نا، جب دنیا چھوڑ کر آسمان پہ چڑھتی ہیں اور علیین کی ارواح سے ملاقات کرتی ہیں، تو علیین میں موجود ارواح ان سے دنیا والوں کا حال دریافت کرتی ہیں کہ بھئی فلاں شخص اور فلاں شخص اور فلاں شخص، ان کے بارے میں ہمیں بتاؤ کہ ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا۔ تو وہ پھر انہیں ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ بھئی تمہارا بیٹا تو یہ کر رہا ہے، اور تمہاری بیٹی تو یہ کر رہی ہے، اور فلانا تو یہ کر رہا ہے، اور تمہارے نواسے ہو گئے، پوتے ہو گئے، اور وہ تو یہ کرتے ہیں، اور فلانا تمہارا بھائی تو یہ ہے، تو تمہاری بہن تو وہ کرتی ہے، اور تمہارے ماں باپ کا یہ حال ہے، مطلب جو معاملات ہوں پیچھے۔ اچھا، پھر ان سے کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی فلاں شخص تو ہم سے پہلے گزر گیا، کیا وہ تم تک نہیں آیا؟ وہ کہتے ہیں نہیں، فلاں شخص تو نہیں آیا۔ تو کہتے ہیں وہ پھر معلوم ہوتا ہے کہ اسے عذاب میں پکڑ لیا گیا ہے۔ تو یہ تمام معاملات وہاں ہوتے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا وہ ہمیں یاد کرتے ہیں؟ وہ یاد کرتے ہیں اور رکھتے ہیں، یہ دو الگ الگ چیزیں، کرتے بھی ہیں اور رکھتے بھی ہیں، اس لیے تو پوچھتے ہیں۔ اگر انہیں اس دنیا والوں سے، اپنے جاننے والوں سے، رشتہ داروں سے، اولاد سے، ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے کوئی سروکار ہی نہ ہو تو پھر پوچھیں ہی نہ۔ تو چونکہ پوچھتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یاد کرتے بھی ہیں اور رکھتے بھی ہیں۔ اچھا، پھر ان واقعات پر وہ بات چیت بھی کرتے ہیں آپس میں جو اہل دنیا کو پیش آتے رہتے ہیں۔ اس ضمن میں بھی میں آپ کو عالم برزخ میں بتا چکا ہوں کہ صحابہ کرام کا جو ہے وہ دوسرے صحابہ کے یا دوسرے لوگوں کے جو ان کے دور میں تھے، تابعین وغیرہ کے، خواب میں آ کر انہیں چیزوں پر مطلع کرنا، یہ تمام معاملات بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ وہ ایک صحابی تھے جن کی ڈھال وغیرہ کسی نے اٹھا لی تھی، تو انہوں نے خواب میں آ کے نشاندہی کرائی کہ کس نے اٹھائی ہے اور وہ اس کیمپ میں کہاں ہے۔ یعنی ان کو اللہ نے اتنی خبر بھی دی ہے کہ انہوں نے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اس شخص کی نشاندہی اور وہ کہاں ہے اور وہ چیز کہاں رکھی ہے جو ان کی تھی۔ پھر اپنے گھر والوں کے متعلق بھی نصیحت کرنا، یہ بھی واقعات میں آپ کو پہلے بڑی تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ تو خلاصتاً میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ لوگ مجھے پتہ ہے یہ سوال اس لیے پوچھتے ہیں کیونکہ دل ہمارے اندر سے دکھے ہوئے ہیں، ان لوگوں کی یاد میں تڑپ رہے ہیں جو یہاں سے جا چکے ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو انہیں یاد کرتے ہیں، کیا وہ بھی ہمیں یاد کرتے ہیں؟ یاد رکھو، جب بھی آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو آپ کی دعائیں، آپ کے ایصال انہیں جو ہیں تحفتاً پیش ہوتے ہیں، ان کے لیے ہدیے ہیں۔ اب وہ ہدیوں کی کیا صورت ہوگی میرا رب بہتر جانتا ہے کہ انہیں کیسے دیے جاتے ہیں، ان کے مدارج کیسے بلند ہوتے ہیں، ان کی نعمتوں میں وہاں کیسے اضافہ ہوتا ہے، اور انہیں یہ بات کہہ کر بتائی جاتی ہے کہ یہ تحفہ جو آپ کو دیا جا رہا ہے یہ فلاں نے بھیجا ہے۔ یعنی آپ کا نام ان کے سامنے بار بار ذکر بھی ہوتا ہے، تو وہ اس بات کو سمجھتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں کہ کس نے ہمیں یاد کیا ہے۔
اور کتاب الروح کا میں نے آپ کو پہلے بھی ریفرنس دیا ہے، اس کے اندر بھی یہ تفصیلات آتی ہے کہ ان الارواح قسمان، کہ جو ارواح ہیں ان کی دو قسمیں ہیں. تو بعض تو یہ ہیں کہ معذبۃ، ارواح معذبۃ، کہ ان کو عذاب ہوتا ہے، وارواح منعمۃ، پھر ان کے اندر بعض ارواح ایسے جنہیں انعام دیے جاتے ہیں، یعنی علیین والے ہیں. تو اس کے بعد وہ تمام باتیں کہ جو ارواح ہیں عذاب والی تو وہ تو پھر قید ہوتی ہیں، اور ارواح المنعمہ جو ہوتی ہیں المرسلۃ غیر المحبوسۃ فتلاقى وتزاور وتتذاكر ما كان منها في الدنيا وما يكون من اهل الدنيا. تو وہی بات جو میں نے آپ سے بیان کی کہ وہ انہیں یاد بھی کرتی ہیں، اور ان پر جو واقعات گزرے ہیں ان پر بات چیت بھی کرتی ہیں، اور جو اہل دنیا کو پیش آتے رہتے ان پر بھی بات چیت ہوتی ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ بہتری کرے، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے اہل کے گناہوں کو بخش دے، ہماری آل کے گناہوں کو بخش دے، ہمارے رشتہ داروں کے گناہوں کو، جمیع مسلمانوں کے گناہوں کو، جو ہمارے پیارے گزر گئے انہیں بھی بخش دے. اے اللہ تو ہمارے ساتھ ہمارے اوپر رحم فرمائے ہمارے رب. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے. بے شک ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، پر بندے تو تیرے ہیں نا اے ہمارے رب، تو ہمیں معاف فرما دے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. Don't forget to like, share, comment, and subscribe to Sayyid Saad Qadri.